عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید مرحوم کی یادداشتوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کن حالات میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں ہوا۔ یہ یادداشتیں سلطان عبدالحمید دوم کی ذاتی ڈائری کے ان صفحات پر مشتمل ہیں جو خلافت سے معزولی کے بعد نظر بندی کے دوران انہوں نے قلم بند کیے۔ سلطان عبدالحمید کی ولادت 1842 کو ہوئی جب ان کے والد سلطان عبدالمجید خلیفہ تھے۔ سلطان عبدالمجید پہلے عثمانی خلیفہ ہیں جنہوں نے انقلاب فرانس اور یورپ کے صنعتی انقلاب کا نتیجہ میں رونما ہونے والی فکری اور نظریاتی رجحانات کو خلافت عثمانیہ کے حدود میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے فرمان جاری کیا کہ جن میں سیاسی تنظیموں کے قیام کی اجازت دی گئی اور سیاسی اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ان کے بارے میں مقدمہ نگار کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وزیر رشید پاشا کے زیر اثر تھے جس کا تعلق فری میسن سے تھا، اور اس نے ترکی میں مغربی فکر کو فروغ کے لیے مسلسل کام کیا۔ سلطان عبدالحمید مجید کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان عبدالعزیز تخت پر مطمئن ہوئے، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کے ہم خیال تھے اور مغربی فکر و فلسفہ کو فروغ کی حمایت کرتے تھے۔ انہی کے دور میں انجمن نوجوانان ترکی کا قیام عمل میں آیا جو ترکی معاشرہ کے مغربی فلسفہ میں مکمل طور پر ڈھالنے کے لیے وجود میں آئی۔ 1860 میں تشکیل پانے والے اس سیاسی جماعت نے 1875 تک یہ پوزیشن حاصل کر لی کہ اس کی کوششوں سے سلطان عبدالعزیز کو معزول کر کے شاہی خاندان کے 36 سالہ نوجوان سلطان مراد کو تخت نشین کر دیا گیا، جس کے بارے میں مصنف لکھتا ہے کہ وہ برطانوی ولی عہد کا ذاتی دوست، فری میسن کا کارکن اور انجمن نوجوانان ترکی کے پروگرام کا پرجوش حامی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ المیہ پیش آیا کہ اس کے تخت نشین ہونے کے چند روز بعد اس کے پیش رو معزول سلطان عبدالعزیز کو قتل کر دیا گیا اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کا اثر سلطان مراد پر یہ ہوا کہ اس کا دماغ مختل ہو گیا اور وہ تخت پر بیٹھنے کے بعد 90 دن تک کسی پبلک تقریب میں شریک نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اسے معزول کرنے اور اس کی جگہ سلطان عبدالحمید کو تخت نشین کرنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ چنانچہ سلطان مراد کی معزولی کے بعد 1876 تک خلیفہ المسلمین کے طور پر انہوں نے فرائض سر انجام دیے اور پھر انہیں بھی معزول کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ سلطان عبدالحمید کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ وہ مغربی فلسفہ کی مفید باتوں کو قبول کرنے کے حق میں تھے اور اس کی روشنی میں اپنے نظام میں ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے تیار تھے، جیسا کہ خود سلطان عبدالحمید کی ایک تحریر کا انہوں نے حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں کہ میں مغرب کی طرف سے آنے والی ہر تبدیلی کا مخالف ہوں، البتہ جلد بازی کے حق میں نہیں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نرمی اور اعتدال کے ساتھ فطری رفتار سے ضروری تبدیلیوں کو قبول کیا جائے اور ہمیں جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے برتری دے رکھی ہے انہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔ اسلام ترقی کا مخالف نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ داخلی ضروریات کو ترقی کی بنیاد بنایا جائے اور بیرونی قوتوں کے اغراض و مقاصد کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ مقدمہ نگار کے بقول سلطان عبدالحمید کے دو طرف سے خطرات کا سامنا تھا، ایک خلافت عثمانیہ کے معاملات میں یورپی ممالک کی دلچسپی اور اس کے خلاف بیرونی سازشیں، جبکہ دوسرا اندرونی طور پر انجمن نوجوانان ترکی کا محاذ جو اس سے پہلے دو خلیفوں کو معزول کرا چکا تھا، اور سلطان عبدالحمید کے گرد بھی ان کی سرگرمیوں کا احصار موجود تھا۔ مصنف نے لکھا ہے کہ دو واقعات نے سلطان عبدالحمید کو اور زیادہ چوکنا کر دیا۔ ایک یہ کہ سلطان عبدالحمید کو اپنے ڈب پر پوری طرح آتے دیکھ کر ایک بار پھر سلطان مراد کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی، اور دوسرا واقعہ یہ کہ سلطان عبدالحمید کو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے قتل کرنے کی کوشش کی گئی جس میں وہ بچ گئے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود سلطان عبدالحمید کے دور میں ہی خلافت عثمانیہ کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہوا اور دیوان ملکی کی جگہ باب عالی کو بنیادی درجہ دے دیا گیا۔ باب عالی وزراء کی ایک کونسل پر مشتمل تھا جس کا سربراہ صدر اعظم کہلاتا اور سلطان کے بیشتر اختیارات کو یہ کونسل استعمال کرتی تھی۔ جب شیخ الاسلام کو تیسرے درجے میں مشیر کے طور پر برقرار رکھا گیا جو برائے نام تھا اور آہستہ آہستہ ایک نمائشی منصب ہو کر رہ گیا۔
سلطان عبدالحمید نے اس کے علاوہ اور بھی تبدیلیاں قبول کیں اور خلافت عثمانیہ کے نظام میں سب سے زیادہ تبدیلیاں انہی کے دور میں لائی گئیں، مگر چونکہ وہ مغربی ثقافت کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور یورپی حکومتوں کے بہت سے عزائم اور اداروں کی راہ میں رکاوٹ تھے، اس لیے ان تبدیلیوں کے باوجود انہیں راستہ سے ہٹانا ضروری ہو گیا۔ اس دوران 12 اپریل 1909 کو استنبول میں خانہ جنگی کا ایک واقعہ ہوا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ سلطان عبدالحمید کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ان پر الزام بھی عائد کیے گئے کہ انہوں نے قتل عام کی سازش کی ہے اور قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایک محل میں نظر بند کر دیے گئے۔ سابق سلطان کو سلونیکیا میں قید کر دیا گیا۔ 1912 میں جب سلونیکیا یونان میں گرا تو اسے قسطنطنیہ میں قید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آخری ایام میں تعلیم حاصل کرنے، کارپینٹری کی مشق کرنے اور اپنی یادداشتیں باسفورس کے پیلس میں اپنی بیویوں کے اور بچوں کے ساتھ زیر حراست گزارے، جہاں ان کا انتقال اپنے بھائی سلطان محمد پنجم سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 کو ہوا۔ انہیں استنبول میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کی 9 بیواؤں اور 13 بچوں کو 5 سال تک جاری رہنے والے ایک مقدمہ کے بعد اس کی جائیداد سے 50 ملین امریکی ڈالر دیے گئے۔ اس کی جائیداد کی مالیت 1.5 بلین امریکی ڈالر تھی۔ عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے جو مکمل اقتدار پر فائز رہے تھے۔